ناظرین، کسی عقل مند نے کہا تھا کہ میں نے آج تک ایسا موقع نہیں دیکھا کہ میں چپ رہا اور پھر اس پہ میں پچھتایا ہوں۔ آج کل نواز شریف صاحب کی خاموشی کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کیا بولیں گے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اور ان کا بولنا یا نہ بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی نواز شریف کے اوپر اس تنقید کی کیا امپلیکیشن ہے، اور نواز شریف کی خاموشی ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ بیرسٹر گوہر نے بیان دیا کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اب سیاست میں غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ وہ جب سے یہ پارلیمان بنی ہے فارم 47 والی، اس میں انہوں نے اب تک صرف 3 لفظ بولے ہیں۔ مجھے بیرسٹر گوہر کی اس وقت اس تنقید کا کوئی جواز نہیں مل رہا۔ بیرسٹر گوہر کی پارٹی کی اس وقت جو لڑائی ہے یا ان کو جو زیر عتاب کیا ہوا ہے وہ دوسری فورسز ہیں، اور انہی دوسری فورسز نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو شیلڈ کریں اور تحریک انصاف کے متبادل کے طور پہ وہ آگے آئیں۔ تو یہاں پہ ان کی اس تنقید کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کی پارٹی زیر عتاب تھی اور وہ ایگزائل میں تھے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت زور و شور سے نواز شریف صاحب کے اوپر اور ان کے خاندان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ لیکن گوجرانوالہ کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت حکومت کی زیادہ تنقید نہیں کی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کا نام لے لے کر ان کے اوپر تنقید کی، اور جس پر بہت تالیاں بجیں۔ انہوں نے 1-2 دفعہ ان پہ تنقید کی اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے در پردہ کوئی مذاکرات چل پڑے، اور پھر وہ ایک شام اسلام آباد میں لینڈ کر گئے، پھر وہاں سے لاہور آئے، لاہور سے ہیلی کاپٹر پہ پھر مینار پاکستان جلوہ گر ہو گئے۔ الیکشن کے دوران انہوں نے بہت تقاریر کی، لیکن 8 فروری کی شام کو جب انہوں نے رزلٹ دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا ہے، وہ نہیں بول رہے۔ شاید گھر میں کچھ بولتے ہوں ڈنر کی ٹیبل پہ، لیکن سیاست سے انہوں نے خود کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ غالباً وہ کوئی ایک خاص وقت آئے گا جب وہ بولیں گے۔ مین وائل پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہے، اور ان کے چیئرمین کی طرف سے نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کی اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ دوسرے کوارٹر سے ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی پالیسی ہونی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت کا دروازہ کھولے، اور کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک تحریک کا آغاز کرے کہ جی ہم ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت بہت ہی زیر عتاب ہے، اور ان کے اوپر اگر ہم زیادہ تنقید کریں تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن ان کو یہ مشورہ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اوپر کم تنقید کریں، اور جو دوسری قوتیں ہیں اور ان کے درکردہ جو ادارے ہیں ان کے خلاف آپ اپنا محاذ جاری رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی حمایت حاصل رہے گی۔ اب آتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی خاموشی کی طرف۔ نواز شریف صاحب کے خاندان اور ان کی پارٹی اس وقت زیر اقتدار ہے۔ اس وقت اگر وہ بولیں تو کیا بولیں؟
ان کے لیے بولنے میں کیا ہے کہ وہ مریم نواز کے پروجیکٹس کی تعریف کریں، وہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کی تعریف کریں، تو وہ جو تعریف ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر اس کو میڈیا، سول سوسائٹی اور پبلک کافی اہمیت دے گی اور کافی وزن میں آئے گی وہ بات، لیکن اس طرح کر کے وہ خود تو داد پا لیں گے۔ دوسرا سائڈ یہ ہے کہ ان کا خاندان اور ان کی اپنی پارٹی کی حکومت وہ کمزور ہوگی۔ اس حکومت کا کمزور ہونا، اس سے اسٹیبلشمنٹ سے پھر مخاصمت بڑھے گی، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی واپسی شروع ہو جائے، لیکن وہ دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر واپسی۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اگر واپس قومی دھارے میں لانا ہے تو وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے کندھوں کے اوپر ان کی واپسی ہو، بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کوارٹر کے ذریعے واپس مین سٹریم سیاست میں ہے۔ اس طرح ایک تو یہ میں اب آئیڈیل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت ہی آئیڈیلسٹک ڈیموکریسی کا دور شروع ہو جائے گا، جس میں تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر آ جائیں گی اور وہ آمریت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ایک دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ دوسری ساری جماعتیں اکٹھے ایک پلڑے میں آ جائیں تب بھی وہ اکیلے عمران خان کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ بھی ان کا وزن شاید اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کا وزن اس لیے کم ہے کہ انہوں نے عمران خان کی مخالفت میں اپنی جو حمایت ہے وہ دوسری قوتوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے، ایک سیاسی قیمت جو ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی ادا کر رہی ہے، ایک سیاسی قیمت نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور جو دوسری پارٹیز جنہوں نے اس وقت حکومت کا حصہ بنی ہوئی ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ تو یہ سیاسی قیمتیں یہ نہ ہو کہ ایک موقع ہے کہ وہ 0+0 ہو جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کے مفاد میں ساری سیاسی قوتیں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں اور وہ کھڑے ہو کر اپنے ساتھ اداروں کو ان کی سپورٹ کریں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق اور عوام کے مفادات کے تحت کام کرنے چاہیے۔ بہت ہی آج آئیڈیلسٹک قسم کی ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن اگر یہی باتیں ہوتی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمارا نظام اسی سمت چل پڑے۔ ہم اس سمت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔